السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، پچھلے درس میں ہم نے نماز تراویح کی فضیلت و اہمیت اور اس کی رکعات کی تعداد جان لیا۔ اب آئیے نماز تراویح کا وقت اور اسے کہاں اور کیسے ادا کرنا ہے جانتے ہیں۔ عزیز سامعین و سامعات، نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعہ یصلی بین کل رکعتین ویؤتر بواحدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعت نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور پھر آخر میں 1 رکعت وتر ادا فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 736۔ لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ، کہ بلا شبہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتوں کو حاضر کیا جاتا ہے اور وہی افضل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 755۔ لیکن چونکہ رمضان میں مسلمان دن میں روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ کر تھکان غالب رہتا ہے، پھر صبح سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، اس لیے عشاء کی نماز کے بعد ہی تراویح ادا کر لی جاتی ہے، اور نماز تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہے، یسلم بین کل رکعتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے ہوئے ہر 2 رکعتوں میں سلام پھیرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 736۔ محترم سامعین و سامعات، نماز تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ فرائض کے علاوہ انسان کی نماز گھر میں افضل ہے۔ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، کہ بلا شبہ انسان کی نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے، سوائے فرائض کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 731۔ لیکن چونکہ نماز تراویح کے سلسلے میں صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نماز تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے، اس لیے کوشش یہ ہو کہ مسجد میں ہی تراویح ادا کی جائے، اور یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ البتہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہو جانے کے اندیشے سے اسے ترک کر دیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ اندیشہ نہ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں مسجد میں نماز پڑھائیں، لیکن چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، اور صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی تعداد میں تم لوگ جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا، لیکن یہ خدشہ میرے باہر آنے کے لیے رکاوٹ بنا رہا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1129 و صحیح مسلم حدیث نمبر 761۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تراویح نفل ہے، لیکن مسجد میں پڑھنا افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس میں رغبت دیکھ کر ڈر گئے کہ کہیں نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر یہ میری امت پر شاق ہو جائے، اس لیے جماعت سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرض ہونے کا اندیشہ نہ رہا تو پھر سے اس سنت کو زندہ کیا، جیسا کہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ دونوں رمضان میں لوگوں کو 11 رکعت قیام کرائیں۔ ہدایت الروات جلد نمبر 2 حدیث نمبر 69، یعنی باجماعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ حدیث صحیح۔ اور اگر آسانی ہو اور عورتوں کے لیے مسجد میں نماز کا بندوبست ہے تو عورتیں بھی مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت
تراویح میں شرکت کر سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں رات کو تراویح پڑھائی اور اس میں اپنے گھر والوں اور اپنی بیویوں کو بھی شریک کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 806۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 646 کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ عورتوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز تراویح کا انتظام نہ ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز تراویح کا اہتمام کریں اور گھر میں موجود تمام عورتوں کو اکٹھا کر کے گھر میں کوئی حافظ ہو تو اس کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اجر عطا کرے گا جس طرح مسجد میں ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کسی کے گھر میں حافظ نہ ہو تو جو صورتیں یاد ہو اسی کو تراویح میں پڑھیں، اور اگر چاہے تو نماز تراویح میں قرآن دیکھ کر بھی قرات کر سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ذکوان مصحف یعنی قرآن کریم دیکھ کر ان کی امامت کرایا کرتے تھے۔ بخاری قبل الحدیث 692۔ اور نماز تراویح میں مکمل قرآن مجید ختم کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی شرعی ثبوت و دلائل موجود نہیں، لہذا اگر کوئی چاہے تو مکمل قرآن مجید ختم کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مکمل قرآن کریم ختم نہ کرے بلکہ کم بھی پڑھتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں، واللہ عالم۔ نیز قرآن مجید 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا درست نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يفقه من قرأ القرآن فی اقل من 3، یعنی ایسا شخص سمجھدار نہیں ہے جس نے 3 رات سے کم میں مکمل قرآن پڑھا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1390۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 1339 کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں اور اخلاص نیت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اس فضیلت سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے، اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو کوشش بلکہ پکا ارادہ کر لینا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم تراویح ضرور پڑھیں گے اور اسے ہم ایک دن بھی ترک نہیں کریں گے، اور صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت طریقے سے ہی پڑھیں گے، یعنی 8 رکعت ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ نماز تراویح کی ثابت رکعت سے تجاوز درست نہیں، اور پوری رات جب سہولت ہو پڑھ لیں۔ اور اگر عورتوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز تراویح کا انتظام نہ ہو سکے تو گھر ہی میں باجماعت نماز ادا کریں، اور اگر گھر کا کوئی فرد حافظ ہو تو الحمدللہ، اور اگر نہ ہو تب بھی باجماعت نماز ادا کریں، اور جو سورہ یاد ہو اسے ہی تلاوت کریں یا دیکھ کر بھی قرات کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، تو ہم تمام مسلمانوں کو اس عمل عظیم کو سچے دل و اخلاص نیت اور ایمان کے ساتھ اپنی رضا کی خاطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔